السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني فهما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ہمہ قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کی ذات پاک کے لیے خاص ہے، جو اس کائنات کا خالق، مالک، داتا اور رازق ہے. جائز اور مصنون درود و سلام امام الاولین والآخرین، امام کائنات، پوری کائنات کے سردار پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر. ذی وقار معزز سامعین و سامعات، گزشتہ خطبہ جمعہ کے اندر مکے کے حوالے سے چند بنیادی گزارشات آپ کے سامنے رکھی تھی کہ روئے زمین پر سب سے افضل جگہ اور اللہ کو سب سے زیادہ پسند اور محبوب جگہ جو ہے وہ مکہ مکرمہ ہے، بیت اللہ ہے، کعبۃ اللہ ہے. اللہ کے پیغمبر کو بھی
پوری کائنات میں سے سب سے بڑھ کر جو زیادہ اچھی جگہ لگتی ہے وہ بیت اللہ الحرام والی جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجموعی لحاظ سے اس علاقے کو جو شرف و منزلت عطا فرمائی ہے، جو مقام مرتبہ عطا کیا ہے، پوری کائنات میں سے، پوری روئے زمین میں سے کوئی ایسا زمین کا ٹکڑا، کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جو اس جگہ کی عظمت کا مقابلہ کر سکے یا اس میں رہنے والے لوگوں کا مقابلہ کر سکے۔ یہ اللہ رب العالمین کا اہل مکہ پر، اس عرب سرزمین پر بہت بڑا فضل و احسان ہے۔ میں نے یہ ذکر کیا تھا، اس کی ایک بڑی وجہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی قربانیاں، دین کے اندر آنے والی مشکلات اور مشقتوں کا جو سامنا سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کیا، اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے ان کی سیرت کو، ان کے نام کو زندہ کر دیا ہے۔ بیت اللہ الحرام مکہ مکرمہ جو آج اتنا بارونق ہے، یہ اتنا بارونق نہیں تھا، یہ اتنا جو ہے نا وہ خوبصورت پہلے نہیں تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے اور اپنی بیوی کو اس جگہ پر بسایا، اس وقت یہ ایک جنگل تھا، ایک بیابان جگہ تھی۔ فرمایا کہ میں اپنی اولاد کو ایسی وادی میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، غیر ذی زرع، جہاں کوئی کھیتی نہیں ہے، کوئی سبزہ نہیں ہے، کوئی رونق نہیں ہے، یہ اجڑی ہوئی جگہ ہے۔ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ سے دعا کر دی، اے اللہ میں اپنی اولاد کو، اپنی بیوی کو ایک ایسی جگہ پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں جہاں رہنے کے لیے کوئی گھر نہیں بناتا، کسی کا گھر نہیں ہے، یہاں دور دراز تک صحرا ہے، جنگل ہے۔ اے اللہ اگر تو میرے بچے اور میری بیوی کو یہاں رکھ کے پال سکتا ہے، ان کو روزی روٹی دے سکتا ہے، ان کے رزق کا انتظام کر سکتا ہے، اے اللہ اس گھر کو رونق بخشنا، اس علاقے کے اندر رونق لگانا، یہ تیرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، اے اللہ ساری کائنات کے لوگوں کے دل اس علاقے کی طرف موڑ دے۔ فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ، لوگوں کے دلوں کو اس گھر کی طرف موڑ دے، ان کا جھکاؤ اس طرف کر دے کہ اس گھر کو آنا، یہاں رہنا، یہاں ایک لمحہ گزارنا وہ اپنے لیے سعادت سمجھے۔ پھر ایسے ہی ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس گھر کو اتنی رونق بخشی، اس علاقے کو وہ مقام بخشا کہ آج ہر مسلمان کا جی چاہتا ہے، ہر مسلمان کا دل کرتا ہے کہ اللہ اس بندے کو موقع دے اور وہ رب کے گھر کی زیارت کرے، اللہ کے اس عظیم گھر کی زیارت کرے، اس کا طواف کرے، وہاں اپنی زندگی کے لمحات گزارے، اور وہاں کی جو برکات ہیں، جو اللہ کی رحمتیں ہیں، اور جو اللہ کی طرف سے وہاں برکھا برس رہی ہے، اس کو سمیٹ لے، اپنے گناہوں کا کفارہ بنا لے، اپنے گناہوں کو معاف کروا لے۔ یہ ایک زندہ دل مسلمان کی طرف ہے۔ ہر مسلمان چاہتا ہے کہ اللہ مجھے وہاں لمحات گزارنا نصیب فرمائے۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ آج کے خطبہ میں چند جزوی چیزوں کا ذکر کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسی چیزیں مکہ مکرمہ کے اندر رکھی ہیں جن کی الگ طور پر بڑی فضیلت ہے۔ ان میں سب سے بڑی جو چیز ہے وہ مسجد حرام ہے۔
بیت اللہ کے ارد گرد، کعبہ اللہ کے ارد گرد بنی ہوئی مسجد حرام یہ عام مسجد نہیں ہے، روئے زمین پر سب سے افضل مسجد ہے۔ یہاں ایک نماز پڑھنے کا ثواب 1,00,000 نماز کے برابر ہے۔ اگر کوئی بندہ مسجد حرام کے اندر ایک نماز پڑھتا ہے گویا اس نے 1,00,000 نمازیں ادا کی ہیں۔ اللہ نے یہ مقام و مرتبہ مکے کے اندر رکھا ہے، عرب کے اندر رکھا ہے کہ بیت اللہ کے ارد گرد مسجد حرام کے اندر پڑھنے والی نماز اللہ کے دربار میں ایک نماز 1,00,000 نماز کے برابر ہے۔ یہ بہت بڑی فضیلت والی بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس گھر کے اندر، اس شہر کے اندر اور اس مسجد میں نماز پڑھنے کی رکھی ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کا بڑا فضل ہے، یہ انفرادی فضیلت ہے۔ مکے کی فضیلت میں جو اضافہ کرنے والی چیزیں ہیں ان میں ایک چیز مسجد الحرام ہے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو مسجد الحرام کی نماز نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں فرضی نمازیں، نفلی نمازیں وہاں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر پوری روئے زمین میں سے عبادت کی غرض سے، نیکی کی غرض سے، زیادہ ثواب کی امید سے بندہ کسی جگہ کا سفر نہیں کر سکتا۔ آج کل کچھ لوگوں کا ذہن بنا ہوا نا، فلاں مسجد میں جائیں گے، فلاں دربار میں جائیں گے، فلاں شہر میں جائیں گے، وہاں جا کر اعتکاف کرنے کا ثواب زیادہ ہے، وہاں اعتکاف بیٹھنے کا ثواب زیادہ ہے، وہاں نمازیں پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے، علی حجویری کی مسجد میں اعتکاف کرنے کا ثواب زیادہ، فلاں مسجد میں بیٹھ جاؤ، فلاں مسجد میں چلے جاؤ۔ یہ درست نہیں ہے۔ ثواب کی نیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوری روئے زمین میں سے صرف 3 مسجدیں ایسی ہیں، 3 مقامات ایسے ہیں جن کی طرف رخت سفر باندھنا جائز ہے، جن کی طرف سفر کر کے جانا جائز ہے۔ ان میں سے ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد الحرام ہے، لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد، سفر صرف 3 مسجدوں کی طرف کر کے جایا جا سکتا ہے۔ ثواب کی نیت سے، زیادہ ثواب لینے کی غرض سے المسجد الحرام، مسجد حرام ہے، ومسجد الرسول، اور نبی علیہ السلام کی مسجد مدینہ منورہ کے اندر مسجد نبوی، اس کی طرف فرمایا ومسجد الاقصی، اور بیت المقدس کی طرف، مسجد اقصی کی طرف سفر کر کے ثواب کی نیت سے جا کر وہاں وقت گزارنا، نماز پڑھنا، اعتکاف بیٹھنا، اللہ سے زیادہ ثواب کی امید رکھ کے ان مساجد کی طرف سفر کرنا جائز ہے۔ اس کے علاوہ پوری روئے زمین میں سے کسی ایک مقام کو خاص کر کے اس کی جانب زیادہ ثواب کی نیت سے سفر کرنا جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ مطلقاً ثواب ہر مسجد میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو درجات کا فرق رکھا ہے یہ ہر مسجد میں ہوتا ہے۔ جس مسجد میں نمازیوں کی تعداد زیادہ ہے اس میں ثواب زیادہ ہے، جہاں نمازیوں کی تعداد کم ہے اس میں ثواب کم ہے۔ اگر دوسری طرف سے دیکھیں، ایک مسجد ایسی ہے جو آباد ہے، جہاں اکثر لوگ نماز پڑھتے ہیں، ایک مسجد ویران پڑی ہے جہاں کوئی نماز نہیں پڑھتا، بے آباد پڑی ہے، اس کو آباد کرنے کی غرض سے جانا اور وہاں نماز پڑھنا یہ جائز ہے، یہ درست ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کو اس آباد کاری کی نیت کا بہترین ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو مکے کے اندر مکے کی فضیلت اور اس زمین کی کے مقام و مرتبے میں اضافہ کرنے والی ایک چیز مسجد الحرام ہے، اور مسجد الحرام کی طرف سفر باندھنا، سفر کر کے جانا یہ نیکی ہے، یہ ثواب ہے۔ میں ایک حدیث آپ کو سناؤں گا کہ مسجد الحرام کی طرف سفر کر کے جانا کتنا بڑا ثواب ہے۔ المعجم الکبیر للطبرانی اور اسی طرح
امام البانی کی صحیح الجامع کے اندر بالکل صحیح سند کے ساتھ یہ روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ ابن عمر راوی ہیں، فرمایا جب تو سفر کر کے بیت اللہ کا قصد کر کے ارادہ کر کے بیت اللہ کی طرف جاتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں کتنا ثواب دیتا ہے؟ فرمایا سواری کے ہر قدم پر اللہ ایک نیکی عطا فرماتا ہے، سواری کے ایک ایک قدم پر اللہ تمہیں نیکی عطا کرتا ہے، اور ہر قدم پر اللہ تعالیٰ انسان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ مسجد الحرام کی طرف سفر کرنے کا یہ ثواب ہے، یہ اللہ نے فضیلت رکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر قدم کے بدلے گناہوں کو معاف کرتا ہے، ہر قدم کے بدلے اللہ تعالیٰ نیکی لکھ دیتا ہے۔ اور اس کے بعد جو بندہ سفر کر کے وہاں پہنچ جاتا ہے، وقوف عرفہ کرتا ہے، میدان عرفات میں پہنچ جاتا ہے، اس کا کیا ثواب ہے؟ فرمایا جس وقت تم میدان عرفات کے اندر سارے اکٹھے ہو جاتے ہو، ایک مجلس اور جلسہ اس زمین پر عرفات کے میدان میں ہو رہا ہوتا ہے، اور ایک جلسہ عرش معلیٰ پر اللہ کے ہاں ہو رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے مابین اپنے ان بندوں پر فخر کرتے ہیں اور اپنے فرشتوں کو کہتے ہیں دیکھو یہ غبار آلود، یہ پراگندہ حالت والے، یہ مٹی میں لوٹ کے یہ میرے بندے ہیں، یہ میرے دربار میں حاضری کے لیے آئے ہیں، یہ سارے اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں، دیکھو کتنا خوبصورت منظر ہے، یہ مجھ سے امید لگائے بیٹھے ہیں، میری رحمت کے امیدوار بن گئے، اپنے گناہوں کی بخشش کروانے کے لیے میرے دربار میں اکٹھے ہو کر بیٹھ گئے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے درمیان اپنے ان نیک بندوں کا تذکرہ کرتا ہے جو دور دراز سے پوری دنیا سے سفر کر کے اللہ کے دربار میں حاضری کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔ فرمایا یہ بندے میری رحمت کے امیدوار ہیں، میرے عذاب سے ڈرتے ہیں، حالانکہ انہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہے، اگر یہ بندے مجھے دیکھ لے ان کی کیفیت بیان نہیں کی جا سکتی، اللہ ان کی کیا کیفیت بنا دے گا۔ پھر فرمایا اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم تہ بتہ ریت کے ذرات کے برابر اور پانی کے قطرات کے برابر، دنیا کے ایام کے برابر اپنے گناہوں کو لے آؤ، اللہ تعالیٰ اپنے ان دور دراز سے سفر کر کے آنے والے مہمانوں کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ کہتا ہے جتنے مرضی گناہ ہیں ان کے، اگرچہ وہ ریت کے برابر ہیں، پانی کے قطرات کے برابر ہیں، اللہ رب العالمین اس گھر میں آنے والے مہمانوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اللہ ان کے گناہوں سے پاک کر دیتا ہے۔ اور فرمایا کہ جب تم جمرات کو کنکریاں مارتے ہو، اللہ رب العالمین ان نیکیوں کو ذخیرہ کر دیتا ہے، ان نیکیوں کو جمع کر دیتا ہے، اور جس وقت تم اپنا حلق کرواتے ہو، بال منڈواتے ہو سر کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ہر ایک بال کے بدلے میں انسان کو ایک نیکی عطا فرماتا ہے۔ آج تک کسی بندے نے اپنے سر کے بال نہیں گنے، میں اور آپ اپنے سر کے بالوں کی گنتی نہیں کر سکتے، یہ اللہ جانتا ہے ہمارے سر پہ کتنے بال ہیں۔ جب ایک انسان سفر کر کے یہ بکھرے بالوں والا اس میں مٹی کے اندر لوٹ پوٹ ہوا غبار آلود ہو کر اللہ کے دربار میں جا کر حاضری دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کو اپنے اس بندے کی عاجزی، انکساری، سادگی، یہ غبار آلود ہونا اللہ کو اتنا پسند آتا ہے کہ جب بندہ اپنے بالوں کو اترواتا ہے، حلق کرواتا ہے، اللہ ہر ایک بال کے بدلے اس بندے کو ایک نیکی عطا فرماتے ہیں۔ اور یہ مقام و مرتبہ اللہ نے کسی اور جگہ نہیں رکھا۔ پاکستان میں جتنی مرضی پنڈے کرواتے جائے یہ ثواب آپ کو نہیں ملے گا، بڑے سے بڑے حمام میں چلے جائیں یہ ثواب نہیں ملے گا۔ یہ ثواب کہاں ملے گا؟ یہ اس شہر میں ملے گا، یہ بیت اللہ الحرام کے اندر ملے گا،
اللہ کے دربار میں حاضری دے کر ملے گا. یہ مقام اللہ نے اس سرزمین کا بنایا ہے, یہ مرتبہ رکھا ہے. اور اس کے بعد فرمایا پھر جب تم طواف افاضہ کرتے ہو, واپسی لوٹنے کے لیے جب بیت اللہ کا طواف کرتے ہو, اللہ اپنے بندے کو گناہوں سے اس طرح پاک کر دیتا ہے جیسے وہ اپنی ماں کے پیٹ سے بے گناہ دنیا میں آیا تھا. جس طرح بچہ دنیا میں آتا ہے, ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے, بالکل پاک اور صاف بے گناہ آتا ہے, اسی طرح اللہ تعالیٰ یہ مناسک حج ادا کرنے کے بعد اس انسان کو گناہوں سے ایسے پاک فرما دیتا ہے. اور یہ مقام و مرتبہ صرف وہی ملے گا, پوری روئے زمین میں سے کسی اور جگہ پہ آپ کو نہیں ملے گا. اور پھر بیت اللہ الحرام مکہ مکرمہ کی ایک انفرادی فضیلت یہ بھی ہے کہ اسلام کا بہت بڑا رکن حج صرف مکے میں ادا ہوتا ہے. حج صرف مکے میں ہوتا ہے, عمرہ صرف مکے میں ہوتا ہے. پوری روئے زمین میں سے کسی اور جگہ پر یہ کام نہیں ہو سکتے. نماز پوری روئے زمین پر جہاں ادا کرے پڑھ سکتے ہیں, زکات جہاں بھی دے ادا کر سکتے ہیں, روزے جس جگہ بھی رکھے رکھ سکتے ہیں, کلمہ جہاں بھی پڑھے اللہ قبول کر دے گا. لیکن حج کرنے کے لیے, عمرہ ادا کرنے کے لیے آپ کو سفر کر کے مکہ مکرمہ کے اندر جانا پڑے گا, بیت اللہ الحرام کے اندر جانا پڑے گا. یہ رکن کی ادائیگی اللہ نے وہاں رکھ دی ہے. اللہ نے اس جگہ کو مقام دے دیا ہے. جو حج کرنا چاہتا ہے وہ وہاں جائے گا. آج کل 2 نمبر حج, جعلی حج مختلف جگہوں پہ ہو رہے ہیں. وہ علی حجویری کے دربار پہ بھی ہو رہا ہے, وہ سلطان باہو کے دربار پہ بھی ہو رہا ہے. ہمارے لوگوں کے نا عقلیں ختم ہو چکی ہیں, ان کی ماتی مار دی گئی ہے, ان کو اللہ تعالیٰ نے دماغی طور پر پاگل کر دیا ہے. ان کا دماغ ختم ہو چکا ہے. جو اپنے بیوی بچوں کو سارے گھرانے کو لے کر درباروں میں چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارا حج یہاں ہوتا ہے, وہاں حج کرتے ہیں. یہ اللہ کے اس بہت بڑے دینی شاعر کی توہین ہے کہ اللہ نے اس کا مقام و مرتبہ وہاں رکھا, اس کا محل مکان وہاں ہے, اور یہ دنیا کے کونے کونے میں حج کرتے پھر رہے ہیں. حج اللہ وہاں قبول کرتا ہے. وہاں جانا پڑے گا, خرچ کرنا پڑے گا, مشقت اٹھانی پڑے گی, سفر کرنا پڑے گا, اور وہاں جا کر مناسک حج ادا کرنے پڑیں گے, پھر اللہ قبول فرمائے گا. یہ اللہ تعالیٰ نے پوری روئے زمین میں سے صرف اور صرف بیت اللہ الحرام مکہ مکرمہ کو فضیلت عطا کی ہے. اور اس سے بڑھ کر فضیلت اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کے مسلمانوں کا قبلہ بیت اللہ الحرام کو بنا دیا ہے. جو شخص نماز پڑھنا چاہتا ہے اس کی نماز اسی وقت قابل قبول ہے جب وہ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے گا, جب وہ کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے گا. اگر وہ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز نہیں پڑھتا اس کی نماز قابل قبول نہیں ہے. اور اسلام کی علامت ہے, مسلمان ہونے کی ایک علامت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی صلاتنا واکل ذبیحتنا, فرمایا جس بندے نے ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لی, مسلمانوں کا ذبیحہ کھا لیا یا جس کا ذبیحہ کھایا گیا, فرمایا اس کا خون حرام ہو جاتا ہے, وہ مسلمان ہے, اس کے اوپر اسلام کا لیبل لگ جاتا ہے. یہودیوں کی بڑی کوشش ہے کہ مسلمانوں کا منہ پھر بیت المقدس کی طرف ہو جائے, اور یہودی اس بات پر بڑا فخر کرتے تھے. جب بیت اللہ قبلہ نہیں بنا تھا تو اس وقت بڑی باتیں کرتے تھے کہ دیکھو جی ہمارے حق پر ہونے کی دلیل یہ بھی ہے کہ سارے مسلمان بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں, بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسند نہیں آئی, بار بار اللہ کی طرف رجوع کیا, اے اللہ ہمارا قبلہ بدل دے. خواہش کی اظہار کیا, دلی تمنا تھی کہ ہمارا قبلہ بیت اللہ الحرام ہونا چاہیے. پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا قد نرا تقلب وجهك في السماء, آپ کا بار بار آسمان کی طرف تمنائی نظروں سے دیکھنا
اپنا چہرہ رب کی طرف کرنا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے قبلے کو بدل دیا ہے۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اے پیغمبر ہم نے آپ کا وہ قبلہ بنا دیا جو آپ کو پسند ہے، جو آپ کے دل کو لگتا ہے، جو آپ کو پسند ہے، ہم نے تمہارا قبلہ وہی بنا دیا۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، آج کے بعد اپنا چہرہ، اپنا رخ بیت اللہ الحرام کی طرف کر لیجئے۔ احادیث کے اندر آتا ہے جس وقت قبلے کی تبدیلی کے احکام آئے، نبی علیہ السلام نماز پڑھا رہے تھے، آپ نے نماز کو مکمل کرنے کی گوارا نہیں کیا، نماز کے اندر ہی اپنا رخ بیت اللہ کی طرف پھیر لیا، نماز کے اندر ہی اپنا قبلہ تبدیل کر کے بیت اللہ کو بنا لیا۔ یہ مسلمانوں کے لیے عظیم فضیلت ہے۔ اس وقت تک میری اور تیری نماز قابل قبول نہیں ہو سکتی جب تک میرا اور آپ کا رخ بیت اللہ کی طرف نہیں ہو جاتا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کے لوگوں کا قبلہ، مسلمانوں کا قبلہ بیت اللہ الحرام کو بنایا ہے۔ اسی طرح اس کی ایک انفرادی چیز زمزم ہے، مائے زمزم، جو سیدہ ہاجرہ کے بچے کی سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے ایڑیوں کے رگڑنے سے جاری ہوا، اللہ نے قیامت تک اس کو جاری کر دیا۔ اتنا فضیلت والا یہ پانی ہے، حاجی اور عمرہ کرنے والا بندہ اس پانی کو پیتا بھی ہے، اپنے اوپر بہاتا بھی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس پانی کو پی بھی سکتا ہے اور اوپر بہا بھی سکتا ہے، اور یہ پانی ہر بیماری کی شفا ہے۔ جس بیماری کے لیے بھی آپ نیت کر کے پیئیں گے اللہ تعالیٰ شفا عطا فرماتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماء زمزم لما شرب له، زمزم کا پانی ہر اس ضرورت کے لیے ہے جس کے لیے پیا جاتا ہے۔ اگر میں چاہتا ہوں اللہ مجھے فلاں بیماری سے شفا دے، میں اس نیت سے پانی پیتا ہوں، اللہ اس بیماری سے شفا عطا کر دے گا۔ ہر بیماری کا علاج اللہ نے اس پانی کے اندر رکھ دیا ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پانی پوری روئے زمین کے تمام پانیوں میں سے سب سے افضل پانی ہے، سب سے بہترین پانی ہے۔ فیہ طعام، اس میں اس بندے کے لیے کھانا بھی ہے جو بندہ اس کو کھانے کے طور پر پینا چاہتا ہے، جو اپنی غذا کے طور پر اس کو پینا چاہتا ہے۔ اور فرمایا فیہ شفاء بما صبر، فرمایا کہ ہر بیماری کی شفا اللہ نے زمزم کے اندر رکھ دی ہے۔ یہ بھی مکے کی فضیلت کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، اور اللہ نے جن چیزوں کو فضیلت بخشی ہے اور میں سے ایک مائے زمزم بھی ہے۔ اس کے بعد مقام ابراہیم ہے، یہ وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر سیدنا ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کو تعمیر کرتے تھے۔ جب بھی اس پتھر کو اوپر کرنا ہوتا یہ خود بخود پتھر اوپر ہو جاتا اور اللہ کے حکم سے خود بخود کے نیچے ہو جاتا تھا۔ اس پتھر پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کو تعمیر کرتے رہے۔ اس پتھر کے بارے میں ایک روایت یہ بھی آتی ہے کہ یہ جنت سے آیا ہے۔ حجر اسود اور مقام ابراہیم والا پتھر یہ جنتی پتھر ہے، یہ جنتی ہیرے ہیں اللہ نے جو اس سرزمین کے اندر رکھ دی ہے، جو بیت اللہ الحرام کے اندر رکھے ہیں۔ اور اس پتھر کے بارے میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ خواہش ظاہر کی، اللہ کے نبی میرا دل یہ چاہتا ہے کہ اس پتھر کو ایک جگہ پر رکھ دیا جائے اور اس پتھر کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی جائے، اس کو اپنا قبلہ بنایا جائے۔ تو اللہ رب العالمین کو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی یہ رائے اور یہ مشورہ، یہ خواہش اتنی پسند آئی کہ اللہ نے قرآن مجید اتار دیا، فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، مقام ابراہیم کو مصلی بنا دو، جائے نماز بنا دو۔ آج بھی عمرہ کرنے والے، حج کرنے والے جانتے ہیں کہ اس کی طرف رخ کر کے 2 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے۔ اللہ نے یہ مقام، یہ مرتبہ اس پتھر کو عطا فرمایا ہے۔ اس کے بعد اس میں فضیلت والی ایک چیز جو جنتی پتھر ہے حجر اسود ہے۔ حجر اسود یہ جنت سے آیا ہوا پتھر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الحجر نزل الحجر الاسود من الجنہ، اللہ نے حجر اسود کو جنت سے نازل کیا ہے۔ وہ اشد بیاضا من اللبن،
جس وقت اللہ تعالیٰ نے اس پتھر کو جنت سے بھیجا یہ دودھ سے زیادہ سفید تھا. فَسَوَّتَتْهُ خَطَايَا بَنِي آدَمَ بنو آدم کی خطاؤں نے گناہوں نے اس پتھر کو کالا کر دیا ہے, اس پتھر کو سیاہ کر دیا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اس پتھر کا نام اسود رکھا گیا جس کا معنی ہوتا ہے کالا. اس پتھر کی ایک فضیلت یہ بھی ہے, جو بندہ ایمان کی حالت میں اس پتھر کو چھو لے گا اللہ اس بندے کو گناہ معاف فرما دیتا ہے. ابن خزیمہ کی روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان مسحهما یحط الخطایا, ان دونوں پتھروں کو چھونا, رکن یمانی کو ہاتھ لگانا اور یہ حجر اسود کو ہاتھ لگانا, اس کو چھو لینا, یہ انسان کی خطاؤں کو مٹا دیتا ہے. اور ایک روایت میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن حجر اسود کو اٹھائے گا, لہو عینان یبصر بہما, اس حجر اسود کی دو آنکھیں ہوگی جن کے ذریعے یہ دیکھ رہا ہوگا. وَلَهُ لِسَانٌ يَنطِقُ بِهِ, اس کی ایک زبان ہوگی جس زبان کے ذریعے حجر اسود بولے گا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ہر اس بندے کے بارے میں اللہ کے دربار میں حق کی گواہی دے گا جس بندے نے اس کو استلام کیا ہوگا, اس کو چھوا ہوگا, اس کو ہاتھ لگایا ہوگا. حجر اسود کو استلام کرنے کے 3 درجے ہیں. ایک درجہ ہے کہ اس کو بوسہ دیا جائے, ممکن نہیں ہے ہاتھ لگا کر یہ چھڑی لگا کے اس چھڑی یا ہاتھ کو بوسہ دیا جائے. اور تیسرا اس کا درجہ یہ ہے کہ اگر اس کو بوسہ دینا ممکن نہیں ہے, ہاتھ لگانا یا چھڑی لگا کر اس کو چومنا ممکن نہیں ہے, دور سے اس کو سلام کر دیا جائے, دور سے ہاتھ کے ساتھ اشارہ کر دیا جائے. تو ان 3 درجوں میں سے جس بندے نے بھی حجر اسود کا استلام کیا ہوگا یہ پتھر قیامت والے دن اللہ کے دربار میں آ کر بول کر اس بندے کے حق میں گواہی دے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کریم یہ تمام نعمتیں مجھے اور آپ سب کو عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار بیت اللہ کی حاضری نصیب فرمائے, اپنے اس گھر کی زیارت نصیب فرمائے, وہاں نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ بار بار ہر جمعے کی سعادت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.